منٹو کے افسانوں میں عورت کے مختلف روپ پر گفتگو کرنے سے پہلے منٹو کی زندگی سے جڑے چند اہم پہلوؤں کو جاننا ضروری ہے جو منٹو کے افسانوں میں مواد کی فراہمی کا سبب بنے۔ منٹو کی زندگی میں بہت ہی نشیب و فراز تھے۔ بچپن سے لے کر زندگی کے آخری لمحات تک انہوں نے ہر معاملے میں روایت پرستی سے انحراف کیا اور خود اپنے لیے نئی راہ ہموار کی۔ منٹو کے بچپن کے حالات کے متعلق ڈاکٹر برج پریمی لکھتے ہیں، بچپن میں انہیں شفقت اور پیار نہیں ملا جو شخصیت کی تعمیر میں خوشگوار اثرات کا حامل ہوتا۔ والد کی موت کے بعد عزیزوں اور قرابت داروں نے دشمنی برتی اور ان کے حقوق غصب کیے، جس کا نفسیاتی رد عمل یہ ہوا کہ منٹو ذہنی الجھنوں کا شکار ہوئے اور انہیں انسانی رشتے کھوکھلے دکھائی دینے لگے۔ حوالہ ڈاکٹر برج پریمی، سعادت حسن منٹو، حیات اور کارنامے، صفحہ 33۔ ایف اے میں 2 بار فیل ہونے کے بعد منٹو کا دل پڑھائی میں نہیں لگا اور وہ محلے کے جواری اور شرابی لوگوں کے ساتھ رہنے لگے۔ وہ تو باری علی صاحب تھے جنہوں نے منٹو کے اندر مطالعے کا شوق پیدا کیا، جس کا اعتراف منٹو نے کئی جگہ کیا ہے۔ منٹو نے مطالعے کے دوران روسی اور فرانسیسی ادیبوں کا عمیق مطالعہ کیا، جن میں گورکی، چیخوف، پشکن اور ٹالسٹائی کے ساتھ وکٹر ہیوگو، آسکر وائلڈ، اوپاسا اور فرائڈ وغیرہ کے نام قابل ذکر ہیں۔ ان ادیبوں کا منٹو کے ذہن پر دیر پا اثر ہوا، جس نے اس کی توجہ سماجی حقیقت نگاری کی طرف مبذول کرائی۔ ڈاکٹر خالد اشرف نے لکھا ہے، منٹو کا بچپن اور جوانی دونوں خانگی دباؤ میں گزرے، لیکن اپنے ہمعصر معاشرتی نظام اقدار کے لحاظ سے یہ دباؤ غیر معمولی یا بہت شخصیت کش نہیں تھا۔ اصل بات یہ تھی کہ منٹو کا مزاج ہی بنیادی طور پر غیر مفاہمت پرستانہ، روایت شکن اور باغیانہ تھا۔ جوئے خانے کی بیٹھک، بدنام لوگوں کی سنگت، شراب نوشی کا اولین تجربہ، نظام تعلیم سے عدم دلچسپی، مذہبی اداروں سے لا تعلقی، باغیوں اور انقلابیوں کی شخصیت پرستی اور روایتی گھریلو سانچوں میں جذب نہ ہونے کی ارادی کوشش وغیرہ، سعادت حسن منٹو کی شخصیت کے وہ عناصر ترکیبی تھے جو واضح طور پر نشاندہی کر رہے تھے کہ ہندوستانی ادبیات کے افق پر ایک نیا اور روایت شکن نام مقام بنانے کے لیے پر تول رہا ہے۔ حوالہ ڈاکٹر خالد اشرف، فسانے منٹو کے، صفحہ 28۔ منٹو نسائی ادیب نہیں ہے، پھر بھی اس کے یہاں عورتوں کی زندگی سے جڑے مسائل کا بیان مؤثر انداز میں بہت زیادہ ملتا ہے۔ منٹو کے یہاں عورت کا جو روپ ملتا ہے وہ دوسرے افسانہ نگاروں سے بالکل جدا اور مختلف ہے۔ منٹو کے یہاں جو سماجی حقیقت پسندی دیکھنے کو ملتی ہے وہ بہت حد تک پریم چند سے مماثلت رکھتی ہے، کیونکہ وہ بھی حقیقت پسند افسانہ نگار ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ پریم چند بھی کہیں نہ کہیں چیخوف، ٹالسٹائی اور دوسرے ادیبوں سے متاثر دکھائی دیتے ہیں۔ انہوں نے عورت کے مختلف مسائل بیان کیے ہیں۔ علاوہ ازیں اردو کے بہت سے ادیبوں نے عورتوں کے مسائل پر افسانے لکھے ہیں، مگر وہ منٹو کے قریب نہیں پہنچ سکے۔ اگر کوئی تھوڑا بہت منٹو کے قریب دکھائی دیتا ہے تو وہ عصمت چغتائی ہیں۔ منٹو نے عورتوں کے متعلق بہت ہی عمدہ افسانے لکھے۔ اتنے اچھے افسانے اردو کے ادیب ہی نہیں بلکہ ہندوستان کی کسی دوسری زبان کے ادیب نے بھی نہیں لکھے ہیں۔ منٹو نے اپنے افسانوں میں جسم بیچنے والی معشوق پیشہ عورتوں کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو بیان کیا ہے۔ انہوں نے سماج کے اس بدنام طبقے کی جذباتی اور نفسیاتی باریکیوں پر جب قلم اٹھایا تو اپنے معراج کو پہنچ گئے۔ کبھی یہی طوائف کا کوٹھا جہاں شرفا اپنے بچوں کو آداب زندگی سیکھنے کے لیے بھیجتے تھے تو اسے تہذیب کا نام دیتے تھے، لیکن زمانے کے ساتھ تہذیب بھی بدل گئی۔ تبھی تو فلم ڈائریکٹر مظفر علی نے امراؤ جان میں ایک عورت کے منہ سے یہ مکالمہ کہلوایا ہے، واہ نواب صاحب، باپ جائے تو یہ شرافت ہے اور بچہ جائے تو بگڑ جائے گا۔ عاشقان معشوق پیشہ سے منٹو کی دلچسپی نے انہیں بدنام کیا، جنس زدہ، عیاش اور فحش نگار کا نام دیا۔ لیکن سچائی یہ ہے کہ منٹو نے ایسے طبقے کو افسانے کا موضوع اس لیے بنایا تاکہ سماج کے اس ناسور کو، جس سے لوگ نفرت کرتے ہیں، بے نقاب کیا جا سکے۔ منٹو کے افسانوں میں طوائف جو ایک عورت ہوتی ہے، کہیں ماں کے روپ میں، کہیں بیٹی کے روپ میں، کہیں بہن کے روپ میں تو کہیں بیوی کے روپ میں سامنے آتی ہے۔ اس کے سینے میں کہیں نہ کہیں ایک عورت کا درد مند دل چھپا ہوتا ہے جو کسی نہ کسی شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔ منٹو نے طوائف کے متعلق لکھا ہے، ویشیا کی کوٹھی پر ہم نماز یا درود پڑھنے نہیں جاتے، وہاں ہم جس غرض سے جاتے ہیں ظاہر ہے،
وہاں ہم اس لیے جاتے ہیں کہ ہم وہاں جا سکتے ہیں، وہاں جا کر ہم اپنی مطلوبہ جنس بے روک ٹوک خرید سکتے ہیں۔ جب وہاں ہمیں جانے کی کھلی اجازت ہے، جب ہر عورت اپنی مرضی پر ویشیا بن سکتی ہے اور ایک لائسنس لے کر جسم فروشی کر سکتی ہے، جب یہ تجارت قانوناً تسلیم کی جاتی ہے، تو اس کے متعلق ہم کیوں بات چیت نہیں کر سکتے؟ اگر ویشیا کا ذکر فحش ہے تو اس کا وجود بھی فحش ہے، اگر اس کا ذکر ممنوع ہے تو اس کا پیشہ بھی ممنوع ہونا چاہیے۔ ویشیا کو مٹائیے، اس کا وجود خود بخود مٹ جائے گا۔ حوالہ بلراج میزا، ترتیب دستاویز، صفحہ 73۔ اوپر جو حوالہ دیا گیا ہے اس میں منٹو نے لکھا ہے کہ اگر ویشیا کا ذکر فحش ہے تو اس کا وجود بھی فحش ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ لوگ اس موضوع پر بات کرنے سے بچتے ہیں کہ کہیں یہ بدنامی کا سبب نہ بن جائے۔ اس سلسلے میں اس کا کم مشہور افسانہ لائسنس ہے، جس کا مرکزی کردار ایک بہت ہی حسین اور خوبصورت عورت نیتی ہے۔ اس کا شوہر غریب تھا اور تانگا چلا کر روزمرہ کی ضروریات زندگی پوری کرتا تھا۔ اچانک اس کی موت واقع ہو جاتی ہے تو نیتی کے سامنے 2 وقت کی روٹی کے لالے پڑ جاتے ہیں۔ وہ سوچنے لگتی ہے کہ زندگی کی بسر کیسے ہو۔ وہ تانگا چلانے کا فیصلہ کرتی ہے اور تانگے کا لائسنس لینے کے لیے میونسپلٹی بورڈ جاتی ہے، جہاں اس کی درخواست اس لیے مسترد کر دی جاتی ہے کہ وہ ایک عورت ہے۔ وہ لاچار و مجبور ہو کر طوائف کا پیشہ اختیار کر لیتی ہے، اس لیے کہ زندہ رہنے اور روٹی کمانے کا واحد ذریعہ اس کا حسین جسم ہی اس کا لائسنس ہے۔ ہتک منٹو کا مشہور افسانہ ہے اور اس کا مرکزی کردار سوگندھی نام کی ایک طوائف ہے۔ سوگندھی طوائف ضرور ہے اور اس کے کوٹھے پر نئے اور پرانے گاہک آتے جاتے رہتے ہیں، مگر اس کی زندگی میں کچھ گاہک ایسے بھی آئے جن سے وہ پریم کرنے لگی تھی۔ اس بات کا ثبوت اس کے کمرے میں آویزاں 4 تصویریں ہیں۔ سوگندھی طوائف ہی رہتی ہے، کسی کی بیوی اور محبوبہ نہیں، اس لیے کہ جو کوئی بھی آتا اس سے پریم کرتا اور محبت کا جھوٹا دلاسا دے کر چلا جاتا۔ یہ تو مرد کی فطرت ہے کہ جب عورت کو خلوت میں پاتا ہے تو التفات کی باتیں کرتا ہے، اس سے میٹھے میٹھے پیار کے بول بولتا ہے اور اس سے بڑے بڑے جھوٹے وعدے کرتا ہے۔ یہی سوگندھی کے ساتھ بھی ہوتا تھا۔ سوگندھی پریم کے اس بول سے موم کی طرح پگھل جاتی۔ منٹو نے اس بات کا نقشہ بہت ہی والہانہ انداز میں پیش کیا ہے۔ ہر روز رات کو اس کا نیا یا پرانا ملاقاتی اس سے کہا کرتا تھا، سوگندھی میں تجھ سے پریم کرتا ہوں، اور سوگندھی یہ جان کر بھی کہ وہ جھوٹ بولتا ہے بس موم ہو جاتی تھی اور ایسا محسوس کرتی تھی جیسے سچ مچ اس سے پریم کیا جا رہا ہے۔ پریم پریم کتنا سندر بول ہے۔ وہ چاہتی تھی اس کو پگھلا کر اپنے سارے انگوں پر مل لے، اس کی مالش کرے تاکہ یہ سارے کا سارا اس کے مساموں میں رچ جائے، یا پھر وہ خود اس کے اندر چلی جائے، سمٹ سمٹ کر اس کے اندر داخل ہو جائے۔ کئی بار اس کی جی میں آتا کہ اپنے پاس پڑے ہوئے آدمی کو گود میں لے کر تھپ تھپانا شروع کر دے اور لولیاں دے کر اسے اپنی گود میں سلا دے۔ سوگندھی ایک عورت کے طور پر محبت بھرے دل کے ساتھ ہی انسانی بھلائی کے کاموں سے ہمدردی بھی رکھتی ہے۔ جب ایک مدراسی عورت کا شوہر اچانک فوت ہو جاتا ہے تو اس کے وطن بھیجنے کے لیے پیسوں سے اس کی مدد بھی کرتی ہے۔ منٹو نے اپنے افسانوں میں طوائفوں کو عورت کے روپ میں دکھایا ہے کہ ان کے اندر بھی ایک دل دھڑکتا ہے، وہ کسی مرد کو ٹوٹ کر چاہتی ہے اور اس کے ساتھ وفاشار بیوی، گرہستن و محبوبہ کے روپ میں رہنا چاہتی ہے، لیکن مرد ایسا نہیں ہونے دیتا۔ اسے اپنے گھر اور سماج کا ڈر ستاتا ہے اور وہ عورت آخرکار ایک طوائف تک محدود رہ جاتی ہے۔ بلراج میزا نے ویشیا کے دل اور اس کی بے لوث محبت کے بارے میں یوں لکھا ہے، دل ایسی شے نہیں جو بانٹی جا سکے۔ مرد کے مقابلے میں عورت کم ہرجائی ہوتی ہے۔ چونکہ ویشیا عورت ہے اس لیے وہ اپنا دل تمام گاہکوں میں تقسیم نہیں کر سکتی۔ عورت کے متعلق مشہور ہے کہ وہ اپنی زندگی میں صرف ایک مرد سے محبت کرتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہت حد تک ٹھیک ہے۔ ویشیا صرف اسی مرد پر اپنے دل کے دروازے کھولتی ہے جس سے اسے محبت ہو۔ ہر آنے جانے والے مرد کے لیے وہ ایسا نہیں کر سکتی۔